اللہ من الشیطان اللہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 ربیع الثانی ہے، 9 نومبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے علم ہے، اس میں اس وقت احادیث کے اوپر، سلسلہ حدیث کے اوپر، ان کے سلسلہ راویان کے اوپر، علم رجال کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر ایک مفصل جو ہے وہ بحث چل رہی ہے۔ گزشتہ دو اس کے اوپر جو ہے ہماری نشستیں ہو چکی ہیں۔ آج تیسری نشست کے اندر احادیث کے معنی و مفہوم کیا ہیں، اس کو مختلف زاویوں کے ساتھ موضوع بحث بنانے والے ہیں۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، معروف مدرس جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر موجود ہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی خدمت میں بھی اور تمام تر ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے کلام کے بعد جس کلام کو اہمیت دی ہے وہ معصوم کا کلام ہے، جو کہ بشریت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق دی کہ اس موضوع پہ ہم کچھ نہ کچھ آرائز اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کریں۔ جزاک اللہ قبلہ۔ تو ناظرین، جہاں سے ہم نے گفتگو کو پچھلی نشست میں روکا تھا، وہاں سے ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سلسلوں کو، ان تمام رکی ہوئی کڑیوں کو دوبارہ ایک زنجیر میں پرویا جائے، اور ہماری بات مختلف احادیث کے سلسلوں کے اوپر بھی ہوئی، کتنی قسم کی احادیث ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، کس طرح سے جانچا جاتا ہے۔ اصل میں چونکہ آج کل کا جو ایک ماحول ہے، جو ایک سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد ایک پورا ایک ماحول جو ہے وہ ایک تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف میڈیا نیٹ ورکس کے اوپر جو احادیث گردش کر رہی ہوتی ہے، اس میں لوگ توجہ نہیں کرتے، اس پہ لوگ جا کے دوسرے لوگوں کو سینڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس میں جو کتابوں کے حوالے بعض پہ تو ہوتے ہی نہیں ہے، جہاں حوالے اور صفحہ نمبر وغیرہ ہوتا ہے اس تک کو بھی چیک نہیں کرتے کہ آیا جس کتاب کا نام اور جو صفحہ نمبر ہے وہاں پر یہ حدیث ہے کہ بھی نہیں، نہ یہ چاہے کہ اس حدیث کی جو ہے وہ صحت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو۔ اتنا لوگوں کو نہ شعور ہوتا ہے، نہ اتنا علم ہوتا ہے، بس ان چیزوں کو فارورڈ کرے جاتے ہیں، اس سے جو معاشرے کے اندر ایک ابتری پھیل رہی ہے، اور بدنام حدیث نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو فارورڈ کی جا رہی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کو معلوم ہو، اس کی اوپر جانکاری ہو، لوگوں کو پتہ چلے، ان کے علم میں، ان کے شعور میں، ان کے فہم میں، ان کے ادراک میں اضافہ کیا جائے کہ ان تمام چیزوں کی جو حساسیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے، اور آپ کی مسئولیت کتنی اہم ہے۔ تو اس کے اوپر قبلہ گفتگو فرمائیں گے، کچھ اہم شیعہ حدیث کی کتابوں کا قبلہ ساتھ میں تعارف بھی پیش فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے، لیکن یہ خوبصورت کے ساتھ ساتھ دردناک ہے، دردناک ہے۔ اس اعتبار سے کہ آج دنیا جو ہے وہ علم کی طرف بڑھ رہی ہے، تمدن جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہے، انسان کی معاشرتی، سماجی، تمدنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بہت ہی سرعت کے ساتھ انسان جو آگے بڑھتا جا رہا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات میں بھی فرق آ رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو کم از کم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے ماننے والے ہیں، تو اہل بیت کے مکتب کے ماننے کا معنی ہے سنجیدگی۔ اہل بیت علیہ سنجیدگی، سبحان السلام اللہ۔ کے مکتب کو ماننے کا معنی ہے کہ انسان ایسے ہی راہ روی میں نہ سارے مسائل کو لے چلے۔ آج لے چلے۔ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہر علم کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے، پڑیاں بیچنے والے جب ڈاکٹر بن جائیں تو ظاہر ہے کہ معاشرہ بدبختی کی طرف جائے گا۔ باقی علوم کی بھی یہی صورتحال ہے کہ انجینئرنگ کے جتنے شعبے ہیں، میڈیکل کے جو شعبے ہیں، تو اسی طرح علم کے جو ہیں شعبے، ان میں سے کچھ شعبوں کا تعلق جو ہے وہ علم دین کے ساتھ ہے۔ علم دین سے مراد جو ہے وہ یعنی دین کی خصوصی جو ایک پہلو ہیں، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، حدیث کے ساتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک تو بے سوشل شک۔ میڈیا پہ اس وقت انفارمیشن کا طوفان ہے۔ سوشل میڈیا پہ ملینز آف انفارمیشن ایسی ہیں جو ارریلیونٹ ہیں، اور لوگ بالکل اللہ بغیر پڑھے، بغیر دیکھے ایسے آگے فارورڈ کیے جاتے ہیں
کہ ان کو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے ماننے والے کہتے ہیں، اہل بیت کا مکتب ہے علم کا مکتب، اہل بیت کا سبحان اللہ. مکتب تحقیق کا مطلب، اہل بیت کا مکتب جو ہے وہ مطالعے کا مکتب ہے، یعنی سنی سنائی باتوں کی بجائے انسان اسٹڈی کرے. لہذا صحیح نتیجتاً صحیح. یہ ہے کہ یہ حدیث کے حوالے سے بہت ساری خرابیاں جو ہیں، نمبر ایک تو ریفرنس نہیں موجود ہوتا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا موضوع کیا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کلام لکھنے والے کا اپنا ہے اور ساتھ جو امام کا نام جو لکھا ہوا ہے، یہ تہمت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، معصوم سے کسی بات کی نسبت دینا جو آپ کنفرم نہیں ہے کہ وہ معصوم کا کلام ہے یا نہیں. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. حدیث کو پرکھنا، حدیث کو سمجھنا، حدیث کو جو ہے وہ آگے نقل کرنا، اور جو ہے یہ کوئی آسان اور سادہ کام نہیں ہے. یعنی یہ واقعی ایک فنی کام ہے، ایک علمی کام ہے، ایک اس کے لیے جان جوکھوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے سالہ محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے شرائط ہیں. شرائط میں مثلاً ایک شرط ہے کہ عربی زبان پہ انسان کا احاطہ ہو پوری طرح. اس کے بعد یہ ہے کہ انسان واقعاً تقویٰ کی منازل اس نے طے کی ہوں، اس لیے کہ ان حدیث کا ظاہر ہے کہ خالی لفظوں کا انتقال ضروری نہیں ہے، ان اللہ احادیث اکبر. کی نورانیت کو آگے پہنچانا بنیادی ترین مقصد ہے. اب یہ ہے کہ مقصد ظاہر ہے ہے کہ اس. ڈائریکٹ امام تک، معصوم تک تو ہم میں سے کسی کی رسائی نہیں ہے کہ آج ہم معصوم کے دور میں مطلب اس انداز سے ہیں کہ کوئی معصوم سے ڈائریکٹ کلام سنے تو وہ تو ظاہر ہے اس کے لیے حجت ہے. ابھی یہ حدیث بھی صورتحال یہ ہے کہ کئی واسطوں سے نقل ہوئی ہیں، لہٰذا ان حدیث کے اندر صحیح حدیث ہیں، ان حدیث کے اندر اسرائیلیات کا ایک پہلو ہے، ان حدیث کے اندر تعارض کی بحث ہے، ان حدیث کے اندر علم رجال کی بحث ہے، ان حدیث کے اندر فقہ الحدیث کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. ان حدیث کو پرکھنے کے لیے یعنی علم، تقوی، بصیرت اور یہ ساری چیزیں یہ ساتھ ساتھ شامل ہیں. پھر یہ ہے کہ ان حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ سارے علوم چاہیے. آج تعادل و تراجی کی بحث ہے کہ دو احادیث جو ہیں اگر ان میں تعارض پایا جاتا ہے تو ان کو کیسے جو ہے اس سے ہم معنی کو اخذ کر لیں. لہٰذا میں کلی طور پہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خود حدیث کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حدیث درست ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ علماء محققین نے جو زحمتیں کی ہیں، لہٰذا یہ کافی نہیں ہے کہ حتیٰ آپ ریفرنس بھی لکھ دیں تو بھی کافی نہیں ہے. لہٰذا یہ علماء تو سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حدیث ہم اس انداز سے ہم تک پہنچی ہے، آیا یہ حدیث اس قابل ہے کہ ہم اس سے کوئی، میرا مطلب زندگی میں ہم فائدہ ہو. کچھ حدیث تو ہیں جو ہم مطلب ایسی ہیں جن میں کوئی بحث نہیں ہے، یعنی لیکن یہ ہے کہ حدیث کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کے لیے تحقیق چاہیے، جس کے لیے ابھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے حدیث لوگ بس بیان کر دیتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ اس حدیث کی حقیقت کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث متواتر ہے. اچھا چند جیسے لوگ ناسخ منسوخ ہے، جیسے ناسخ اور منسوخ ہے آیات کے میں بھی اندر، احادیث میں کچھ ایسے چیپٹرز ہیں مطلب جو کہ اس وقت منسوخ خدا نخواستہ ہو چکے ہوں، ایسی کوئی فکر پائی جاتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں عرض کیا کہ گزشتہ مثلا؟ نشست میں بھی میں نے عرض کیا کہ دیکھیں حدیث جو ہم تک آئی ہے، ایک جو حدیث کو لینے کا انداز ہے کہ یہ حدیث کس انداز سے صحیح ہے، اس میں سند کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ حدیث کی راویان کی تعداد کے حوالے سے اس میں مسائل ہیں. لہٰذا حدیث کو مختلف زاویوں سے ہم دیکھتے ہیں اور یہ محققین کا کام ہے، یہ اس کے لیے علماء اہل حدیث جو ہیں. بہرحال میں آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا. میں تمام تر امت اسلامی خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں کی خدمت میں گزارش کریں گے، حدیث کے معاملے میں تھوڑا سا رویہ آپ کا سنجیدہ ہونا چاہیے. ابھی ایسے نہیں ہے کہ ادھر بات پہنچی اور ادھر آپ نے پہنچا دی. ان حدیث کو صحیح منبع سے مطلب ہے
لینے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس اچھا، کوئی عموماً کوئی اور اس میں سوء ظن نہیں رکھتے. اس میں اگر سوء ظن کے پہلو کو حذف کیا جائے اور اس طرح سے دیکھا جائے، عموماً لوگ محبت کے اندر، اطاعت کے اندر، خلوص کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی خاطر ان کے اقوال کو نشر کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیچ میں اس طرح کی چیزیں ضعیف ہیں، یا دشمن نے صرف ان کے نام سے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے چیزیں ڈال دی ہیں، اس کو فلٹر کرنا ہمارا کام ہے. تو اس کے لیے تدبیر کیا ہوگی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. بات آپ نے صحیح کہی ہے. لوگ اپنی محبت میں اس کو نقل کرتے ہیں. دیکھیں میں عرض کروں کہ مثلاً فرض کریں اخلاقی موضوعات پہ جو احادیث ہیں وہ نارملی قابل قبول ہیں عمومی طور پر، الا یہ کہ عمومی طور کہیں مطلب ہے کچھ ایسے مسائل ہوں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کلی طور پہ، ظاہر ہے کہ اس نشست میں ہم ساری علمی بحث تو نہیں کر سکتے. نتیجتاً یہ ہے کہ حدیث کے معاملے میں ہمارا رویہ سنجیدہ ہونا چاہیے، ہمارا صحیح. ایٹیٹیوڈ سنجیدہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم معصوم کی طرف کلام کی نسبت دے رہے ہیں جبکہ محققین کی رائے اس کے بارے میں کچھ اور ہو. اچھا، یہ اس کلام سنجیدگی کو تھوڑا کھولیں. ہے واقع. اس سنجیدگی کو تھوڑا کھولیں. ایک عام آدمی ہے جو کہ عالم نہیں ہے، حوزے نہیں گیا، اس کو علم حدیث کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو اگر ہم کہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ سنجیدگی بمانے کیا ہے؟ مطلب اس سنجیدگی کو کھولے ذرا. میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے. باقی علوم ٹھیک کی ہے. طرح بھی ایسا ہی ہے. مثلا میں نے میڈیکل کی مثال دی ہے، انجینئرنگ کی مثال دی ہے، زندگی کے دیگر جو ہیومینٹیز کے ٹاپکس ہیں، جو سوشل سائنسز کے ٹاپکس ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ انٹرنیٹ سے کچھ معلومات آپ نے لے لی اور آپ اس شعبہ علم کے آپ ایکسپرٹ ہو گئے. علم دین کے حوالے سے بھی سنجیدہ رویہ یہ ہے کہ وہاں سے ان چیزوں کو لیا جائے جو اہل علم ہیں. اور اہل علم بھی ظاہر ہے اوتھینٹک کہ سورس. ایک طرح کے نہیں ہیں. اہل علم جو واقع ان علوم پر جن کی دسترس ہے، جن کی گہری نظر ہے، صحیح. جن کا سال ہر سال کا مطالعہ ہے، ایسے نہیں ہے. صحیح. لہذا اس بات کو میں یوں بھی کہوں کہ اس حدیث کے حوالے سے نبی مکرم صلوات اللہ وسلم علیہ دور سے لے کر باقی ائمہ کے زمانے تک، اور یہ خوش نصیبی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مایہ امتیاز ہے، مایہ عظمت ہے کہ جس طرح حدیث کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے میں اہل بیت نے اپنا رول ادا کیا، اور اسی طرح جو ہے اللہ وہ اکبر. اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس کو ادا کیا. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے لکھنے پہ پابندی تھی. تو بہرحال وہ جا. ایک علیحدہ سے بحث ہے، بات ادھر چلی جائے گی. تو میں اس کو یوں عرض کروں گا کہ خود قرآن کریم نے دیکھیں ایک بنیادی ترین اصول جو ہے وہ دیا ہے، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. اے حبیب ہم نے یہ قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں. لہذا قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم سے جو انسانی زندگی کے بنیادی اصول ہیں، وہ بنیادی ترین جو شخصیت ہے سب سے پہلے مرحلے میں وہ نبی اکرم کی ذات بابرکت ہے. صلی اللہ اسی علیہ وآلہ طرح جو ہے وہ وسلم. پیغمبر اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ سے حدیث صلی ہے اللہ. کہ ارشاد فرمان نور اللہ عبدا سمع مقالتی فواعها ثم بلغها من لم يسمعها. یہ جو ہے یہ روایت بڑی خوبصورت ہے، اگرچہ اس سے بعد میں بہت ساری روایات اور بھی ہیں. نور اللہ عبدا یعنی اللہ خوش کرے، اللہ خوش رکھے اس شخص کو جس نے میرے کلام کو سنا، اس اللہ. کو محفوظ کیا. محفوظ کرنا ظاہر ہے کہ اس کو مختلف طریقوں سے محفوظ کیا، اور محفوظ کرنے کے بعد اس میرے کلام کو پہنچایا اس تک جس نے اس بات کو نہیں سنا. تو یہ پیغمبر اللہ کا اکبر. حکم حکم ہے. مولا صحیح. صادق صلوات اللہ صلی اللہ علیہ سے ہے. اللہ قید صلی اللہ. العلم بالکتابت یعنی لکھنے سے علم اور اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو محفوظ کرو، اس کو قائد کر لو. یہ لکھنے کی عادت اب نہیں رہی. بہرحال یہ بھی ایک قابل توجہ مسئلہ ہے. یا قرآن کریم میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ سورہ زمر کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو اس پہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللهم صل على اس سے محمد مراد کون ہے؟ فرمایا قال هو الرجل يسمع الحدیث فيحدث به كما سمعه، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث کو ایک شخص سنے اور اس کو پہنچائے آگے جس نے اس کو نہیں سنا، اور جس طرح صحیح سنا ہے اسی طرح پہنچائے۔ تو صحیح اس سے سمجھ میں صحیح آیا کہ سننے والا اس کی شرائط کیا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، کس سطح کا کیسا ہونا ہونا چاہیے۔ چاہیے؟ تو نتیجتاً یہ پہلا مرحلہ ہے کہ حدیث کو محفوظ کرنا، حدیث کو آگے پہنچانا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام ہے جو حدیث کے حوالے سے واقعاً جنہوں نے زحمت کی ہے۔ اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں جانتے کہ ہیں۔ یہ حدیث کی جامع آوری کے حوالے سے ایک کتاب معروف ہے جس کو کتاب علی علیہ السلام کہتے ہیں یا صلی صحیفہ اللہ علی علیہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ وہ امیر کتاب ہے المؤمنین جو صلی اللہ اسلام کے بنیادی احکام، اسلام کے جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ نبی اکرم نے خود لکھوائیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ یعنی یہ انتظام ہے، ظاہر ہے کہ ہادی بشریت جو ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنیادی ترین فریضہ ہے وہ ایک فریضہ یہ ہے۔ لہذا سب سے پہلی کتاب جو ہمیں نظر آتی ہے تاریخی ریفرنس کے حوالے سے وہ صحیفہ علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد پھر امیر المومنین علیہ السلام نے جو ایک کتاب ہے جفر کے نام سے، جس میں دنیا کے حالات اور اس طرح کے معاملات جو ہیں لکھے گئے، تو یہ کتاب جفر، یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ مطلب ائمہ علیہ السلام کے پاس تھیں، اور ائمہ جو ہے وہ اپنے اصحاب کو اس میں سے بیان فرماتے تھے۔ اس کے بعد علی علیہ السلام کاتب تھے پیغمبر کے، یعنی کتابت کا کام اچھا، تو اب ان کتابوں کا وجود کا کیا حوالہ ہے؟ مطلب اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ابھی فی الحال مولانا تاریخی صاحب ریفرنس کے طور پہ موجود ہیں، اور یہ اس طرح موجود نہیں ہے کہ واقعاً ایک پرنٹڈ فارم میں موجود ہوں۔ بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی دسترس میں امام زمانہ علیہ السلام کے علیہ پاس السلام یہ چیزیں جو ہیں موجود ہیں، حضرت تشریف لائیں گے تو صحیح بہرحال اس کی حقیقت جو ہے وہ آشکار ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یعنی اس کو امالی کی ایک لفظ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، امالی سے مراد املا ہے، یعنی پیغمبر اکرم نے املا فرمائی تو علی علیہ السلام نے کتاب لکھی۔ علی علیہ السلام نے بعد میں بعض شاگردوں کو، جس میں دو بہت بڑے نام ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری، ان کو املا کروائیں کتابیں، احکام شریعت کے بنیادی۔ دو نام اور بھی ہیں، ایک عبداللہ ابن ابی رافع ہیں، اور ایک ان کے جو ہیں وہ بھائی جنہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ محفوظ کیا۔ تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ تمام تر ائمہ نے، اور خصوصاً پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے دور میں حدیث کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہے جو مختلف علوم پہ ان دو شخصیات نے جو کام کیا، آنے والے ائمہ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ محفوظ کیا۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے جاری ہو۔ اس کے بعد ہمیں جو ایک بڑی کتاب ملتی ہے، یہ 4 صدی ہجری میں ہے یہ کتاب، یہ یعقوب کلینی جو ہے وہ کلین جو ہے وہ تہران، موجودہ جو تہران ہے اس سے چند مائلج کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، ایک ٹاؤن کہہ لیں کلین کے نام سے۔ تو شیخ کلینی جو ہے وہ یعقوب کلینی وہاں کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے کافی کے نام سے جو ہے وہ احادیث جو جمع فرمائی۔ اس کے 3 جو ہے وہ حصے ہیں، اصول کافی ہے، فروع کافی ہے، اور روضہ کافی ہے۔ اس میں 16,000 سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ اس کتاب مبارک کے اندر موجود ہیں، اور جناب کلینی نے رضوان اللہ تعالی علیہ نے 20 سال لگا کر یہ کتاب جو ہے وہ کی،
اور یعقوب کلینی کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ نواب اربا کے زمانے میں یہ موجود تھے، یعنی غیبت اللہ اکبر، واہ، سغرات کے زمانے کی یہ شخصیت ہے۔ نتیجتاً ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے اس دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جمع ہوا۔ میں محفوظ ہوا۔ اجمالی طور پر، ورنہ خود اصول کافی پہ جو ہے وہ کافی ساری بحث ہو سکتی ہے۔ یعقوب کلینی جو ہے وہ 329 329 تقریباً میں جو ان کی وفات اور رحلت ہوئی۔ اس کے متوفی ہے، بعد صحیح۔ حدیث کے حوالے سے جو ہمیں ایک بڑا منبع ملتا ہے وہ ہے شیخ صدوق ابن بابوے کے نام سے شیخ بھی صدوق، شیخ صدوق معروف شیخ ہیں۔ صدوق، ان شیخ کی صدوق جو معروف رحلت ہے۔ ہے 381 تقریباً کچھ عرصہ جو ہے انہوں نے یعقوب کلینی کا بھی دیکھا ہے۔ من لا يحضره الفقی کے نام سے یہ کتاب جو ہے جی، وہ پیش کی گئی، جس میں 9000 سے زیادہ احادیث ہیں۔ تو اس سبحان کے اللہ۔ بعد ہمیں حدیث کے جو کتب اربع میں سے یہ 2 حدیث کے منبع ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب شیخ توسی کی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے تہذیب الاحکام فی شرح المقنع للشیخ المفید۔ شیخ مفید شاگرد تھے شیخ صدوق مرحوم کے، اور شیخ صدوق مرحوم کے جو آگے شاگرد تھے ان میں سے ایک برجستہ شاگرد جو ہیں وہ شیخ توسی ہیں۔ 2 اور نام بھی بڑے نام ہیں، جس میں سید رضی اور سید مرتضی علم الہدا علم الحدث، علم الحدث وہ بھی ہیں۔ تو علیہ شیخ مجمعین۔ توسی جو ہیں تہذیب الاحکام ہے فی شرح المقنع للشیخ مفید۔ شیخ مفید نے ایک کتاب ان کی معروف ہے مقنع، اس پہ جو ہے وہ بہرحال اسی پہ کچھ جو ہے وہ اس سلسلے میں کام کیا ہے۔ اس کے بعد الاستبصار فیما اختلف من الاخبار۔ اخبار یہ پرانی کتاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ روایات میں احادیث کے اندر جو ہے اختلاف پایا خبر جو ہے۔ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس اختلاف کا منبع جو ہے معصوم نہیں ہے، اس اختلاف کا جو سورس ہے وہ معصوم کی ذات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آگے راویان احادیث کے حوالے سے بہت ساری بحثیں ہیں، ممکن ہے راوی درست ہو، ٹھیک ہو، لیکن فرض کرو اس نے معصوم سے ایک بات سنی 10 سال 20 سال پہلے، کچھ روایات سنی، اور 20 سال کے بعد آپ اس بندہ خدا نے لکھنا شروع کیا، تو ظاہر ہے کہ یہاں یادداشت کا معاملہ ہے۔ میں ایک پہلو عرض الفاظ کا کرتا فرق آ گیا۔ ہوں، ہاں، لہٰذا ممکن ہے ایک یعنی آدمی یعنی یعنی اس نے یعنی یعنی اس نے زمانے حال میں کہہ دیا اس کو، یہ مطلب کہہ اس سکتے نے ہیں اپنے زمانے میں جو اسے جو یاد جی ہاں تھا، اپنی زبان، ہاں، جی ہاں اس کا جی ہاں وہ مطلب کہہ ہے دیا اس راوی نے۔ نے جو لکھا ہے اس کی یادداشت بہرحال ایک اہم معاملہ ہے، اور یہ صحیح بہت احتمال ہے کہ اس نے عیناً وہ الفاظ نقل نہ کیے ہوں جو معصوم نہیں نے کیا۔ فرمائے۔ لہٰذا یہاں پہ روایات میں اختلاف بھی ہے، کہیں کہیں تعارض بھی ہے۔ تعارض یہ ہمیں نظر آتا ہے، یعنی اس تعارض سے کیا مراد ہے، بہرحال یہ پھر ایک علمی بحث ہے۔ تو نتیجتاً یہ 2 کتابیں جو ہیں تو یہ ہو گئیں کتب اربع، اور یہ جو 2 کتابیں ہیں ایک تہذیب اور ایک استبصار۔ تہذیب کی حدیثیں جو ہیں 13,590 ہیں، اور اللہ اکبر۔ استبصار کی حدیثیں جو ہیں وہ 5,511 ہیں۔ کتب اربع کی ٹوٹل روایات جو ہیں 44,344 ہیں۔ آیا ہر آدمی ٹوٹل اب ٹوٹل ان حدیث کی طرف رجوع کر سکتا ہے، ان کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، ان کی علمی یہ سارے مسائل جو میں اشارتاً عرض کر اچھا، رہا ہوں؟ اس میں وہ تمام کیٹیگریز موجود ہیں جو آپ نے اس سے گزشتہ پروگرام میں احادیث کے اوپر بتایا کہ اس کے اندر ضعیف اتنی ہیں اور ضعیف ہوتی ہیں، اس کے دیکھیں اندر یہ ساری مرسل ہیں، ہیں، اس کے اندر یہ ساری متواتر یہ ساری ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ یا صحیح ہے، قابل قبول ہے، یا قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں کتب اربع میں آ گئیں وہ بس آنکھیں بند کر کے ہم کہیں کہ اصول کافی میں جو چیز آ یعنی گئی۔ یعنی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، جیسے ہم کیا ہے کہ صحیح ہیں کہ بس صحیح، یعنی یہ سب کتاب مان جو لو ہے اس نا، کو، کتاب صرف وہ ایک صرف ہی فقط صحیح ہے، قرآن وہ قرآن قرآن ہے۔ لہذا قرآن کریم معیار بھی صحیح۔ ہمیں یہی بتایا گیا ہے معصومین علیہ السلام سے، نبی اکرم سے لے کر آپ کے جتنے جان نشین ہیں ان سب نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہماری احادیث کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے۔
اگر قرآن قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات کے مطابق ہے تو لے لو، ورنہ چھوڑ دو، ورنہ اس پہ عمل کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. الا یہ کہ اگر کوئی محقق جائے اور جا کے اس چیز کو جسٹیفائی کرے، لیکن دلائل کے ساتھ، قرآنی دلائل کے ساتھ، دین کی بنیادی تعلیمات کے مطابق. تو یہ کتب اربع جو ہیں یہ تقریباً یوں سمجھیں زمانہ غیبت سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. شروع کیا. اس کے بعد آتے ہیں جو ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے قبل ہمارے پاس جوامع میں سے. ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے، تھوڑا سا اجمالی تعارف دے دیں پھر اذان کا جو کہ وقفہ ہوگا. اچھا بہرحال ابھی میں 30 اس کو سیکنڈ پھر ابھی کتابیں اور بھی ہیں. اس کے بعد کتاب وافی ہے ملا فیض کاشانی کی. اس کے بعد وسائل الشیعہ ہے شیخ حر عاملی کی، جو اسی طرح مختلف مطلب زمانوں اور ادوار کے اندر یہ کتابیں جو ہے وہ کمپائل ہوتی رہیں. اس کے بعد بہار الانوار ہے جو کہ معروف ہے 110 جلدوں کے اوپر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتابیں جو ہیں وہ مستدرک الوسائل ہے، اور تقریباً اس وقت یہ بات بڑی قابل غور ہے، میں جو کہنے لگا ہوں، اس وقت شیعوں کے پاس 150 سے زیادہ کتابیں ہیں حدیث کی. صحیح. یعنی 150 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کے اندر احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. بات بالکل. پلٹتی ہے، اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اس پر آ کے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ملت تشیع کے پاس مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ 150 کتابیں قبلہ جو ہے وہ اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ چھوٹا سا وقفہ ہے.